کشمیر پہ کیا کر رہے ہیں؟ کشمیر پہ میں صرف دعا کر سکتا ہوں، اس لیے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہے اس نے کشمیر پہ جو سودا کیا اس کی ابھی تک ڈیٹیل جو ہے وہ قوم کے سامنے نہیں آئی. میں نے کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ سودا. یہ جو انہوں نے انڈیا کے ساتھ لائن آف کنٹرول سیز فائر کیا تھا، اس سیز فائر کے فوراً بعد مودی نے پاکستان کا دورہ کرنا تھا. ٹھیک ہے. اور جب فورن آفس کو یہ پتا چلا، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو پتا چلا کہ مودی پاکستان آ رہا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ بھاگے بھاگے عمران خان کے پاس گئے. ان سے پوچھا کہ آپ کو پتا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے وہ بتایا تھا، باجوہ صاحب اور فیض صاحب آئے تھے، کوئی بات چیت ان کی چل رہی ہے اجیت ڈوول کے ساتھ، لیکن وہ آ رہا ہے یہ مجھے نہیں پتا. تو اس کے بعد عمران خان نے فیض صاحب کو کہا کہ بھائی آپ فورن آفس کو تو آن بورڈ لیں. تو اس کے بعد فورن آفس جو ہے اس میں باجوہ صاحب آ گئے اپنا پورا لاء لشکر لے کے، ان کو لیکچر دیا کہ یہ وہی لیکچر تھا جو انہوں نے ایک دفعہ آپ کے اور میرے سامنے بھی دیا تھا. یاد ہے نا کیا لیکچر تھا؟ ٹینک چلنے کے قابل نہیں ہے، تو آپ ٹروپس کی موومنٹ کے لیے میرے پاس ڈیزل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، اس طرح کی باتیں کی تھی نا. نارملی ایسا آرمی چیف کے کورٹ مارشل ہونا چاہیے، اور مجھے اب کہنا پڑے گا، میں اندر کمرے میں کہتی رہی ہوں بٹ مجھے کہنا پڑے گا کہ اس طرح نہیں ہوتا. 20-25 صحافیوں کو سامنے بٹھا کے آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آرمی لڑنے کے قابل. اس کا مطلب آپ دنیا کو بتا رہے 25 صحافی، پھر 25 صحافیوں کے پاس تو بات نہیں رہتی ان دا ورلڈ. جبکہ اس وقت بھی ہمیں یقین تھا، جب وہ یہ کہہ رہے تھے تو مجھے اس وقت بھی یقین تھا یہ غلط کہہ رہا ہے، اور آپ نے اس کو کنفرنٹ بھی کیا تھا، بلکہ آپ کو تو منہ لال ہو گیا تھا، اتنے غصے میں آ گئی تھی. ٹھیک ہے، یہ جی ایچ کیو والی بات ہے، مجھے یاد ہے NDU والی بات نہیں کر رہا. نہیں، ایڈیٹوریم کی بات. ایڈیٹوریم جہاں پہ وہ کور کمانڈرز کانفرنس ہوتی ہے، وہاں بیٹھ کے آرمی چیف ہمیں ایک کہانی سنا رہا ہے کہ جی فوج انڈیا سے لڑنے کے قابل نہیں، لہذا ہم صلح کر لیں. ہم نے کہا تھا آپ نے اجیت ڈوول کے ساتھ ان کو کیوں بھیجا تھا جنرل فیض کو بات کرنے، یاد ہے؟ جی. کہ وہ اچھا، اب اس میں جو ہمارا فورن آفس تھا اس کو انہوں نے وہی لیکچر دیا جو انہوں نے آپ کو اور مجھے دیا تھا. تو فورن آفس نے ان کو کنفرنٹ کیا. شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں انہوں نے کمال یہ کیا کہ انہوں نے صرف اپنے فورن سیکٹری کو نہیں بٹھایا ہوا، اس نے 5-6 ایکس فورن سیکٹری کو بٹھا لیا، اور ان سب نے کہا کہ یہ ایک انڈیا کا ٹریپ ہے، اور آپ جو باتیں کر رہے ہیں یہ ہمارا جو ایک پاکستان کا ایک جو روایتی موقف ہے یہ اس کے خلاف ہے، اور یہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ سے بھی آپ کی بات میچ نہیں کرتی. بے شک. باجوہ صاحب بہت غصے میں آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ مودی نے اپریل میں دورہ کرنا پاکستان کا. اپریل کون سی؟ 2021. یس. ٹھیک ہے جی. اور یہ ہضم کر چکے ہیں وہ کشمیر، اور پھر بھی جی 5 اگست 2019 ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اور باجوہ صاحب جو ہیں انہوں نے جنرل فیض اور اجیت ڈوول کے ذریعے مودی کا دورہ پاکستان بھی جو ہے وہ اس کی ڈیٹ بھی فکس کی ہوئی ہے. تو اس لیے پھر عمران خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ان کے بہت سے معاملات پہ اختلافات تھے، تو اس معاملے پہ بھی ان کا خیال تھا کہ یار یہ تو بڑی زیادتی کی ہے میرے ساتھ، میں نے تو نوبل پیس پرائز لینا تھا کشمیر کا مسئلہ حل کر کے. جنرل باجوہ نے جی، اور اس کے بعد ایک اور ایکسٹینشن بھی لینی تھی. اٹ از اے پبلک اسٹیٹمنٹ کہ میں ہمارے جہاز نہیں چلتے اور ٹینک نہیں چلتے، یہ تو بالکل کہیں بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہو سکتا. اور یہ دیکھیں یہ بات کر رہا تھا وہ جب فیبروری 2019 میں پاکستان ایئر فورس نے انڈین ایئر فورس کے اٹیک کو ناکام بنایا. بے شک. ٹھیک ہے، بے شک. ٹھیک ہے. اور کس طرح جو ہے وہ ان کا وہ پائلٹ بھی پکڑ لیا، اور روزانہ ہماری فوج کے جوان جو ہیں وہ بارڈر پہ اور ٹیررسٹوں کے خلاف لڑتے ہوئے اپنی شہادت بھی دے رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں. اور آرمی چیف کہہ رہا ہے میرے ٹینک نہیں چلتے. تو آپ کی کمپیٹنس بھی آپ کی تو بھئی اگر آپ دن رات اگر آپ سارا دن ٹی وی دیکھتے رہیں گے کہ حامد میر نے کیا کہہ دیا اور نسیم زرہ نے کیا کہہ دیا، اور ٹی وی چھوڑیں آپ وی لاگ دیکھتے رہیں گے، وی لاگ دیکھتے رہیں گے کہ فلانے اپنے وی لاگ میں ہی، اور آپ صرف یہ جاسوسی کریں گے کہ اس کی تنخواہ کتنی ہے اور میری تنخواہ کتنی ہے.
آپ کو یاد ہے نا ایک 100 دفعہ انہوں نے ایک کہا اور میں- میٹنگ میں انہوں نے تنخواہوں کا مسئلہ چھیڑ دیا. ایک دفعہ نہیں، بہت دفعہ. ہر میٹنگ میں کہ تمہاری تنخواہ اتنی ہے، میری اتنی ہے. وہ بھائی آپ آرمی چیف ہیں، اتنے بڑے آرمی ہاؤس میں رہتے ہیں، اتنا آپ کا پروٹوکول ہے، اتنے آپ جہاز ہیں پلاٹس آپ کے ہیں. پاس، اور آپ نے اینکروں کے ساتھ مقابلہ لگایا ہوا ہے. تو وہ جناب باجوہ صاحب نے جو کیا نا کشمیر کے ساتھ، تو اس کے بعد سے جو کشمیری ہیں وہ ابھی تک سنبھل نہیں پائے. تو ناظرین، آپ نے حامد میر کی گفتگو سنی. حامد میر کی بات بالکل سچ ہے کہ پاکستانی قوم اس وقت اتنی مجبور ہو چکی ہے کہ پاکستانی قوم کے پاس پھینیاں خریدنے کے بھی پیسے نہیں ہیں. اور حامد میر کا کہنا ہے کہ غریب عوام اس عید پر پھینیوں کی جگہ تربوز کھا کر گزارا کرے گی. ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ حامد میر نے یہ بھی انکشاف کیا کہ جنرل باجوہ نے کشمیر کا سودا کر لیا تھا، اور جنرل باجوہ کے ساتھ عمران خان کی ناراضگی کی اہم وجہ یہ بھی تھی کہ عمران خان جنرل باجوہ کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے تھے. ناظرین، حامد میر کی اس گفتگو کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کریں، اور میری طرف سے تمام اہل اسلام کو عید الفطر کی خوشیاں مبارک. اللہ حافظ.